نوجوان نسل کے اندر جو فتنے پھیلائے جا رہے ہیں اسلام دشمنوں کی طرف سے، اس کے اوپر مفتی صاحب نے کام کیا۔ کیا مغلظات اور کیا خباثتیں سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہیں، انہیں زنا اور بڑے بڑے خبیث گناہوں سے روکنے کی کوشش کی، اور مفتی صاحب میں کہتا ہوں کہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے دین کے کام انجام دے دے اور اس کے پیچھے کتنا بڑا عملہ ہو جو ہدایت پا چکا ہو، لیکن ہر دور کے اندر شیطان اور خبیث صفت کے لوگ ان علماء حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان جاہلوں کا دین ہے، یہ ان جاہلوں نے دین کو سمجھا ہے، ان جاہلوں کے بڑوں نے انہیں یہ دین سکھایا ہے، نہ خود سمجھتے نہ عوام کو سمجھنے دیتے۔ ظاہر ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ بس مہینے کا کوئی نہ کوئی ایسا دن مقرر ہو جس کے اندر خوب حلوے کھا لیے جائیں اور کچھ میلے ٹھیلے ہو جائیں اور کہیں پر شرک کے لیے اپنے سروں کو جو ہے وہ جھکا دیا جائے اور اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ خیانت کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب کے منہ سے کچھ الفاظ نکلے اور اس کے اوپر بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کیا گیا۔ وہ سفر پر تھے اور وہاں پر کچھ پروگرام تھا اور قرآن سے متعلق کوئی ٹاپک تھا جس کے اوپر انہوں نے کچھ الفاظ کہے، اور ان الفاظ کو کسی اور مطلب میں لے کر اور پھر اسے پھیلایا گیا اور ایک پروپیگنڈا برپا کیا گیا، اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ یہ جو مفتی صاحب ہیں یہ بہت بڑے گستاخ ہیں اور انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کے متعلق بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی، اور وہ ویڈیو خوب سب جگہ پھیلا دی گئی اور سب لوگ اسے دیکھنے لگے اور سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو۔ پوری تفصیل میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس کے اندر میں نے پوری بیان کر دی ہے کہ مسئلہ کیا تھا، کیا انہوں نے کہا اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا معافی مانگی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی، وضاحت پیش کرنے کے بعد بھی لوگوں کو صبر نہیں آیا اور پھر اس کے بعد انہیں دوبارہ وضاحت پیش کرنی پڑی، اپنی بات کو ایکسپلین کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگی اور عوام کو جو دکھ پہنچا اور جو عوام کو سمجھ میں آیا اس کے متعلق بھی وضاحت کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی معافی مانگی۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ آگے ہوگا کیا، کیونکہ جس طریقے کی باتیں اور جس طریقے کی گندگی اور غلاظت مفتی صاحب کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جا رہی ہے، اور یہاں تک پتہ لگا کہ کراچی کے ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ان کے خلاف FIR درج بھی کرائی گئی، تو آخر جس ملک کے وہ رہنے والے ہیں وہاں کے لوگ چاہتے کیا ہیں، ان لوگوں کی منشا کیا ہے، ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں نظیر ملتی ہے کہ کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئیں، انہوں نے اس کے اوپر معافی مانگی، عوام سے بھی معافی مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں بھی معافی مانگی۔ اس کے باوجود اس ملک کے کچھ شر پسند لوگوں نے جو ایک ٹولے کے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا۔ مثال کے طور پر جناب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے انجانے میں کچھ الفاظ نکال دیے منہ سے، اور جو آدمی زیادہ بولتا ہے یا جو لوگ پبلک اسپیکر ہوتا ہے، بولنے میں ایسی باتیں بعض نکل جاتی ہیں منہ سے جس کا آدمی کو اس وقت اندازہ نہیں ہو پاتا، بعد میں یا تو کوئی تنبیہ کرے یا کوئی بتائے یا پھر خود آدمی اسے سنے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا کہنے کا مقصد تو یہ تھا لیکن الفاظ میرے منہ سے یہ نکل گئے۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے معافی مانگی عوام کے سامنے، اس کے باوجود ایئرپورٹ پر ایک ٹولے نے، ایک گروہ نے، ایک فرقے کے لوگوں نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی، بدتمیزی کی اور انہیں مارنے کی دھمکیاں تک دے ڈالی۔ تو یہ حالات اس ملک کے ہیں، وہاں کی جاہل عوام کے ہیں۔ میں پوری عوام کو نہیں کہوں گا، میں پورے ملک کو نہیں کہہ رہا، بلکہ اس میں سے ایک چھوٹا سا کم پرسنٹیج کا ایک ٹولہ ہے جو یہ سب کام کرتا ہے، اور اس ٹولے کے جو بڑے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ممبروں سے بیٹھ کر اس اپنے فرقے کے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو بھڑکاتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان لوگوں تک صحیح قرآن اور حدیث کی تعلیم مل سکے۔ بلکہ میں نے تو ایک مسجد کے امام سے جو ہمارے ہی قریب کا تھا، اور اس نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یہ لفظ کہا کہ اچھا ہوا تم جاہل ہو ورنہ تم فلاں فرقے کے ہوتے۔ تو اسی وقت اس مولوی کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو جہالت اتنی بڑی بڑی غلطیاں انسان سے کراتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
اب مفتی صاحب سے غلطی ہو گئی، انسان ہے، منہ سے نکل گیا، معافی مانگ لی، اللہ کے ہاں تو کھلے ہیں دروازے۔ کوئی کتنا بھی بڑا جرم کر کے آ جائے، شرک کر کے آ جائے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، وہ شرک بھی کر کے اگر آ جائے اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دے اور اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا گناہ بھی معاف کر دیتا۔ کیا کوئی ایسا گناہ اس دنیا کے اندر ہے جس کی معافی نہ ہو؟ لیکن مفتی صاحب نے معافی مانگی، اس کے باوجود اس گروہ نے، اس ٹولے نے طوفان بدتمیزی کھڑی کر رکھی۔ جہاں تک مفتی صاحب کا تعلق ہے، ان کی شخصیت کا تعلق ہے، اس شخص نے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ اس شخص نے ان ٹاپک کو اٹھایا جو معاشرے کے اندر تھے، جہاں سے فساد پھیل رہے تھے، جہاں سے نسلیں بگڑ رہی تھیں، ان ٹاپک کو ان صاحب نے پکڑا، مفتی صاحب نے، اور اسے عام کیا۔ کالجز کے اندر، نوجوان نسل کے اندر جو فتنے پھیلائے جا رہے ہیں اسلام دشمنوں کی طرف سے، اس کے اوپر مفتی صاحب نے کام کیا۔ اور وہ ایک ایسا ٹاپک تھا جو ہر کسی بس کی، بلکہ میں کہتا ہوں کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی بس کی نہیں کہ وہ ان ٹاپک کے اوپر بول سکے، اور مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کو جڑ سے کھود دیا۔ آج کالجز کے، آج نوجوان نسل جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اس کے حالات سب آپ کے سامنے ہیں کہ کیا مغلظات اور کیا خباثتیں سوشل میڈیا کے اوپر چلتی ہیں۔ مفتی صاحب نے ان کلچروں کے خلاف بولے، اور مفتی صاحب نے لوگوں کو شر کی طرف سے، فساد کی طرف سے انہیں دین کی طرف آنے کی دعوت دی، انہیں نکاح کرنے کی دعوت دی، انہیں زنا اور بڑے بڑے خبیث گناہوں سے روکنے کی کوشش کی۔ اور مفتی صاحب میں کہتا ہوں کہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ان کے نصیب میں لکھا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی شخص اس دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے دین کے کام انجام دے دے اور اس کے پیچھے کتنا بڑا عملہ ہو جو ہدایت پا چکا ہو، لیکن ہر دور کے اندر شیطان اور خبیث صفت کے لوگ ان علماء حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ امام بخاری کو دیکھیں، اتنی بڑی شخصیت، آج تمام لوگ، پوری امت ان کے اوپر متفق ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے اوپر جو انہوں نے کتاب، جو احادیث جمع کی، ان کی کتاب کو قرآن کے بعد کا درجہ دیا گیا، لیکن ان کی زندگی کے حالات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مصیبت تو یہاں ہے کہ بکواس کرنے کے لیے اور بولنے کے لیے تو انگلیاں خوب چلتی ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن جہاں دین کو پڑھنے کا نام آئے، جہاں پر دین کو سمجھنے کا نام آئے، وہاں پر غائب ہو جاتے ہیں، وہاں کوسوں دور ہوتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے اور نہ سمجھانا چاہتے۔ ظاہر ہے کہ جب سمجھیں گے نہیں تو سمجھائیں گے کیا؟ تو یہ اس ٹولے کی شرارت اور خباثت ہے۔ اب اس کا نتیجہ دیکھیے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر جو دوسری اقوام ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں، جن کا کام ہے کہ دین کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کو ڈھونڈا جائے اور اسے اجاگر کیا جائے، اسے پھیلایا جائے، جس کام میں صدیوں سے وہ لوگ فیل ہوتے چلے آ رہے ہیں، آج ہمارے ہی کچھ لوگ انہیں موقع دے رہے ہیں۔ ان خبیث صفت کے لوگوں کی وجہ سے وہاں ہندو بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کے مفتی نے واقعی میں کچھ نہ کچھ ایسا کہا ہے، اور قرآن کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ایسی غلطی ہو جس کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ہاتھ دھو کے پھر گئے، جس کی وجہ سے ان کے جان کے دشمن بنے بیٹھے، اور وہ اپنی خباثتوں کے اندر جو لگے رہتے ہیں، انہیں یہ لوگ موقع دے رہے ہیں۔ آپ جا کر سوشل میڈیا پہ، خاص طور پر ٹویٹر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کیا کیا حالات وہاں پر چل رہے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان کی صفت ہیں، بلکہ میں بہت ہی افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ اسی فرقے کے ایک مولوی کا، بلکہ جاہل کا یہ لفظ اس کے آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا عوام کے سامنے یہ بکواس کرتا ہے کہ اس کے فرقے کا آدمی کسی کوٹھے کے اوپر بیٹھا ہو اور وہاں پہ مر جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور اس کے فرقے کے علاوہ کہیں کسی اور مسلک کا اگر شخص ہو اور وہ حرمین کے اندر بیٹھا ہو اور وہ وہاں پر مر جائے تو وہ جب بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ علمی سطح ہے، یہ ان جاہلوں کا دین ہے، یہ ان جاہلوں نے دین کو سمجھا ہے، ان جاہلوں کے بڑوں نے انہیں یہ دین سکھایا ہے، نہ خود سمجھتے نہ عوام کو سمجھنے دیتے۔ ظاہر ہے کہ ان کا کام ہے کہ وہ بس مہینے کا کوئی نہ کوئی ایسا دن مقرر ہو جس کے اندر خوب حلوے کھا لیے جائیں
اور کچھ میلے ٹھیلے ہو جائیں اور کہیں پر شرک کے لیے اپنے سروں کو جو ہے وہ جھکا دیا جائے اور اللہ کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ خیانت کی جائے، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سدھرنا چاہیے، انہیں حالات کو دیکھنا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز دین کو خود پڑھنا چاہیے۔ جو بھی آپ کو اسکالر سمجھا رہا ہے، جو بھی بتا رہا ہے، آج تو یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ ہر عالم دین حدیثوں کو کوٹ کرتا ہے۔ آپ جس بھی مسلک کے ہیں آپ اس کی بات کو سنیں، اور سوشل میڈیا گوگل کے اوپر اس وقت آپ کو تمام کتابیں ملیں گی، آپ اس کے اوپر ریفرنس دیکھ سکتے ہیں کیا ہے جو ہمارے جو مولانا صاحب ہیں جو بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ اور سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنے دل سے پوچھیں کہ آیا ہم علماء حق کا ساتھ دینے والے ہیں یا علماء حق کے خلاف ہیں۔ اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں یا ہم آج باطل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے کہ آیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ دل تو سب سے بڑا مفتی ہے، دل تو سب سے بڑا منصف ہے، وہ آپ کو صحیح رائے ضرور دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن اور حدیث کو صحیح طور پر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود کرے جو اسلام کو، جو دین کو اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو اسلام کی اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات سمجھ میں آئی ہو اور اس معلومات سے آپ متفق ہوں تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ اس معلومات سے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا آپ سمجھ پائے ہیں، اور آپ کس طرف کھڑے ہیں، آپ حق کی طرف کھڑے ہیں، باطل کی طرف کھڑے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ متفق ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔